تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان. وقال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان بما تعملون خبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة مع القرآن. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. معزز و محترم و محتشم بزرگوں اور دوستوں، عمر نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور سب سے آخری نبی خاتم النبیین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمارے سروں پر خیر امت کا تاج اللہ نے رکھا. کروڑوں درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ آپ نے نوع انسانیت کو ایک عظیم انقلابی زندگی گزارنے کا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بہترین نمونہ عمل زندگی گزارنے کے لیے عطا فرمایا. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کریم نے پھر سے ایک مرتبہ جمعہ کریم کی سعادتوں سے بہرور فرمایا. میرا اللہ ہم تمام کو جمعہ کریم کی برکتوں رحمتوں عنایتوں سے مجھ اور آپ کو مالا مال فرمائے. خطبہ مسنونہ میں میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کی، یہ آیے کریمہ اپنے اندر ایک حساس، ایک اچھوتا اور ایک ذمہ دار عنوان کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. دور حاضر میں جس تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جہاں ترقی ہے وہیں بہت سی خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو گزشتہ مسلسل 4 جمعہ سے ہم نے غالباً نکاح کی برکت، نکاح کی فضیلت اور نکاح کو کس طرح انجام دیا جائے اور نکاح کے اندر بے برکتی کے اسباب کیا ہیں اور بہت ساری نکات پر حالات حاضرہ کی روشنی میں ہم نے گفتگو کی. اور نکاح کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ طلاق اور خلا کا ہے. اس کے مسائل سے ہم کوسوں دور ہیں اور لا علمی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو ہم پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی شب و روز کو، اپنی ہر ضرورت کو، اپنی کار تجارت کو، اپنے ازدواج کی زندگی کو، ہر مرحلے کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ قرآن مقدس اور اسلام وہ عظیم قانون ہے کہ چاہے زمانہ جو بھی ہو، ملک جیسا بھی ہو، قانون جیسا بھی ہو،
اسلام ہر دور کے لیے، ہر عصر کے لیے، ہر ملک کے لیے ایک بہترین قانون ہے۔ اس سے اچھا نہ کوئی پہلے قانون آیا، نہ ہی اس جیسا کوئی قانون ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں اس دین کے حوالے سے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمام ادیان میں سب سے بہترین دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس کے قوانین ہے، اس کے ضوابط ہے، اس کے اصول ہے۔ تو اللہ کریم نے ایک مکمل ضابطۂ حیات کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہمارے درمیان بھیجا، اور رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین کردار، ایک بہترین نمونہ عمل اپنی زندگی سے ہمارے سامنے پیش کی۔ تو اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں طلاق اور خلا جیسے حساس مسائل کے پیش نظر احتیاط جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ تبارک و تعالی ہمیں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے سے خلا اور طلاق اور حلالہ جیسی تمام نحوستوں کا اللہ تبارک و تعالی خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر رشتے کے اندر مضبوطی، پیار، محبت بے پناہ اللہ اپنے فضل سے پیدا فرمائے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں اس سلسلے میں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ حضور نبی رحمت، آقا نعمت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا روٹی پیدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے بہت سارے معاملات کو دیکھا، بہت سارے معاملات پر توجہ دلانے کی کوشش کی کہ نکاح کس عظیم عبادت کا نام ہے، نکاح کس انداز میں ہونا چاہیے، اور حالات دور حاضرہ میں نکاح کس سمت جو ہے یہ چلا گیا ہے۔ تو میں مزید اس پر گفتگو نہ کرتے ہوئے میں نے جو آیے کریمہ کی تلاوت کی اس پر کچھ لب کشائی کروں۔ تمہیدی طور پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے رشتے ہیں، ماموں کا رشتہ ہے، چاچا کا رشتہ ہے، دادا دادی کا رشتہ ہے، نانا نانی کا رشتہ ہے، پھوپھی اور پھوپا کا رشتہ ہے، یہ سارے رشتے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے بنائے ہوئے تھے میرے لیے اور آپ کے لیے، اور کسی کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے دادا دادی کا انتخاب کر سکے۔ کسی بچے، نومولود بچے کو اس چیز کا اختیار یقینی طور پر نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کو طے کر سکے کہ میں فلاں کی گود میں پیدا ہوں گا، فلاں خاندان میں پیدا ہوں گا، میں فلاں قبیلے میں پیدا ہوں گا تاکہ میری عزت و وقار میں چار چاند لگ سکے۔ نہیں عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے جس کا مقدر جس خاندان میں، جس قبیلے میں، جس خطے میں، جس ملک میں اللہ نے لکھ دیا ہے اسے وہاں پیدا ہونا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ سارے رشتے اپنی جگہ ہے جو قدرت کی طرف سے طے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا عظیم رشتہ ہے، ایک ایسا عظیم اور انمول رشتہ ہے جسے اللہ نے طے نہیں کیا بلکہ بندوں کو اختیار دیا۔ میرے بندوں، تم اس رشتے کو طے کرنا، اور وہ بھی نا سمجھ جب ہو تب نہیں کرنا بلکہ جب تم شعور کو پہنچ جانا، جب تمہارا عقل صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی جب تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے تب تم جو ہے اس رشتے کو جو ہے اس کا تعین کرنا، اس رشتے کا انتخاب کرنا۔ تو بلا شبہ
وہ رشتہ ایک میاں اور بیوی کا ہے، ایک بیوی اور شوہر کا ہے، ایک مرد اور عورت کا ہے، ایک ایسا رشتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو چننے کا اختیار ایک مرد کے ہاتھ میں دیا ہے، ایک عورت کے ہاتھ میں دیا ہے کہ یہ ایسا عظیم فیصلہ ہے کہ یہ فیصلہ وہ خود کرے تاکہ ان کی زندگی آسان ہو سکے، تاکہ ان کی زندگی بہترین ہو سکے، ان کی کوئی شکایت نہ رہ سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازدواجگی رشتے کے اندر ایک مرد اور عورت کو اختیار دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جو یہ رشتہ قائم ہوا یہ ایسا انمول رشتہ ہے جہاں سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن یہ رشتہ تب بھی باقی رہے گا، دولت ہو یا نہ ہو، دیگر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن یہ رشتہ پھر بھی برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے بیمار کی بیماری کو دیکھ کر ممکن ہے دوسرے رشتے ہاتھ دامن بچاتے ہوئے نظر آئے لیکن میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ آخری سانس تک جو ہے وہ بالکل مضبوط نظر آتا ہے۔ اور عزیزان محترم ذرا دیکھیں، اور رشتوں کو توڑا نہیں جا سکتا اور رشتوں کو نہ ہی جوڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا عظیم ہے، دو جملوں کے اندر اتنا بہترین اور مضبوطی کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ کائنات مل کر کے بھی اس رشتے کو توڑ نہیں سکتی، اور دو ہی جملوں سے وہ رشتہ اس طرح پار پار ہو جاتا ہے کہ کائنات مل کر دوبارہ جوڑ نہیں سکتی۔ تو اللہ اکبر، ذرا دیکھیں جب کوئی مرد اپنی خاتون سے، اپنی ایک خاتون سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے اتنے مہر کے وقت اپنے نکاح میں قبول کیا، تو ایک عورت جب کہتی ہے میں نے قبول کیا، جب مرد جواب میں کہتا ہے قبول کیا، تو یہ رشتہ قائم ہو گیا۔ اس رشتے کے سامنے دور حاضر میں بھائی بہن کا رشتہ پھیکا لگتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ کا رشتہ پھیکا لگتا ہے، ہر خیش و قارب جو ہے وہ پھیکے ہیں، اور یہ رشتہ بالکل بہترین چلتا ہے۔ لیکن اسی رشتے کے اندر جب تھوڑی بہت درار پیدا ہوتی ہے تو صرف اور صرف ایک جملہ کہہ دینے سے یہ مضبوط رشتہ جو ہے وہ شیشے کے مانی ٹوٹ جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں طلاق۔ عزیزان محترم، کسی اہل دل نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ نکاح ایک شیشے کے مانند ہے، نکاح شیشے کے مانند ہے اور طلاق پتھر کے مانند ہے۔ نکاح شیشہ ہے، نکاح شیشہ ہے اور طلاق سنگ ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، شیشے پر خوشی سے پتھر مارے یا زبردستی مارے یا پھر شیشہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، شیشے کا مقدر پھوٹنا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جانا ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو پتا چلا نکاح جتنا مضبوط ہے اتنا ہی وہ ایک پتھر سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ذرا دیکھیں، یہ جو ہر علاقے کے اندر ہر مسجد کا آپ جائزہ لیں، ہر مسجد کی کمیٹی کے افراد سے آپ ملاقات کریں تو آپ کو پتا چلے گا کئی جوڑے ایسے ہیں جن کے معاملات جماعت کے مابین ہیں، جن کے معاملات جماعت کی نگرانی میں، جماعت کی سماعت کے مابین ہے، اور جماعت کی موجودگی میں ایک دولہا، ایک لڑکا یہ کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی زوجہ سے میں چھٹکارا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون یہ کہتی بھی نظر آتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے شوہر سے آزادی چاہتی ہوں۔ تو عزیزان محترم، آخر ان کے وجوہات کیا ہے؟ آخر یہ معاملات کیوں پیدا ہوتے ہیں اور ان کا کیا حل ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، مسلمان آج علم سے کوسوں دور نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کو نہ اچھے کا علم ہے نہ برے کا علم ہے، نہ ہی مسلمان علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم دین کا حاصل کرنا
ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی ہر مسلمان پر اتنا جاننا لازم اور ضروری ہے کہ اس کے لیے حلال کیا ہے، اس کے لیے حرام کیا ہے، اس کے لیے فرائض کیا ہے، اس کے لیے واجبات کیا ہے، اس کے لیے مستحبات کیا ہے۔ یہی وجہ ہے جب تک مسلمان علم سے وابستہ رہے، ان کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب تھا، ان کی زندگیوں کے اندر ایک عجیب جو ہے وہ پرکشش نظر آتی تھی۔ جب سے مسلمانوں نے علم سے ناطا توڑ لیا، آج گھر گھر کے اندر جو ہے وہ جہالت پائی جا رہی ہے، گھر گھر کے اندر جو ہے وہ لا علمی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج سے چند سال پہلے اسی ہندوستان کے سب سے بڑے ادارے نے ایک سروے کیا تھا، اسی ملک ہندوستان کے اندر سال بھر میں جتنے جلسے ہوتے ہیں، جتنے جلوس ہوتے ہیں، جتنے عرس ہوتے ہیں اور جتنے دیگر معاملات ہوتے ہیں، اور ان تمام میں جو اخراجات ہوتے ہیں اور ان تمام کے اندر جو پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، وہ کم و بیش 1000 کروڑ روپیوں سے زیادہ صرف ہندوستان کے اندر سال بھر میں جلسوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، تقریروں پر خرچ ہو رہے ہیں، سندل اور جلوس پر خرچ ہو رہے ہیں۔ باوجود اس کے رونا یہ ہے کہ آج یہ امت مسلمہ کو آج تک اتنا بھی علم نہیں ہو سکا کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، غسل کے اندر کتنی باتیں فرض ہے، وہ کون سے معاملات ہیں جس سے میری بیوی مجھ پر حلال ہوتی ہے، جس سے میری بیوی مجھ پر حرام ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہم نے اپنا پیسہ وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ہم نے اپنا پورا وقت جو ہے جلس و جلوس کے نظر کرنے کے باوجود آج یہ قوم علم کے حوالے سے جاہل نظر آتی ہے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ استنجا کے بعد پانی کیسے لیا جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ حال ہے امت مسلمہ کا، علم سے دوری ہے، علم سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سارے معاملات ہمارے پیش نظر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق کے حوالے سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزیں اسلام کے اندر جائز کی ہیں، جتنی چیزیں اسلام میں جائز ہیں، ان تمام جائز چیزوں میں اگر کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ جس چیز کو اچھا نہیں جانتا، شریعت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اگر سب سے زیادہ جائز کاموں میں، جائز چیزوں میں، میں واضح الفاظ میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جائز چیزوں میں اگر کوئی چیز شریعت کو ناپسند ہے، شریعت کو ناگوار ہے، تو وہ طلاق ہے۔ کہ شریعت مطہرہ نے طلاق کا راستہ تو دیا، لیکن اسے بار بار ناپسندیدگی کے ساتھ اس کا اعلان ہوا، اس کا ذکر ہوا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس حوالے سے جو ارشادات ملتے ہیں، جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا۔ یقیناً ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواجی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے اندر طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کو یہ حکم دیا، اے میری بیٹی، اے اسلام کی مقدس شہزادی، دیکھ اگر اسلام کے اندر کسی کو سجدہ کرنا خدا کے علاوہ جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو میں خود جو ہے ہر خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم ذرا دیکھیں، ایک خاتون کی نگاہ میں اس کے شوہر کا وقار بڑھانا ہے، اس کے شوہر کی اہمیت بتانا ہے، اس کے سامنے اس کے شوہر کا ایک مرتبہ اجاگر کرنا ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا، حضور کہتے ہیں کہ میں ہر عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ لیکن اے عورتوں، اللہ نے اسلام کے اندر
دین محمدی کے اندر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ تو کہا اسی سے تم اندازہ لگا لو کہ تمہارے شوہر کا حق کتنا ہے، تمہارے شوہر کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، تاکہ خاتون کو پتا چل سکے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا، اے اسلام کے دامن میں آنے والے مردوں، سنو، تمہارے نکاح میں جو عورتیں آئی ہیں اگرچہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اگرچہ ان کے بولنے کا انداز اچھا نہ ہو، تمہیں ان کی برائیاں نظر آتی ہے، تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم ان کے اندر کی اچھائیوں کو تلاش کرو، تم ان کے اندر کی اچھائیوں کو تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے جس میں 10 خرابیاں ہو، ایک اچھائی ضرور ہوگی، اسی اچھائی کے پیش نظر اس خاتون کو نبھا کر کے لے چلنا، اس خاتون کے ساتھ محبت بڑا رشتہ قائم کرنا، اور اسی خوبی کو، اسی خصلت کو اپنی نگاہ میں رکھ کر کے پڑھنا، تاکہ اللہ تمہارے اندر محبت پیدا کرے گا، تمہارے اندر اللہ پیار پیدا کرے گا۔ تو عزیزان محترم، ذرا دیکھیں کتنا بہترین جو ہے ایک نظام عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر گھر کے لیے عطا کیا، ہر بیوی اور ہر شوہر کے لیے عطا کیا۔ مرد یہ دیکھے کہ یہ اللہ نے اسے میری بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی نے صنف نازک کہا ہے، اگر یہ دیکھے کہ یہ میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئی ہے، اس نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑا، اپنے خیش و قریب کو چھوڑا، وہ چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے، تو مرد کو حکم دیا تو تیرا یہ حق ہے کہ تو اس کی ہر برائی کو، ہر اس کی خرابی کو، ہر اس کی بد اخلاقی کو جتنا ہو سکتا ہے اسے نظر انداز کر کے اس کے ساتھ پیار والا معاملہ قائم کیا جائے، اس سے محبت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اور کہا گیا کہ عورت کو صنف نازک کہا گیا، یہ نازک چیز ہے، اسے محبت سے سمجھایا جائے تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور اس میں سختی کی جائے تو یہ ایسے ٹوٹ جاتی ہے کہ دوبارہ جوڑنا ممکن نہیں۔ تو مردوں کو بھی رسول کائنات علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اور عورتوں کو بھی تعلیم فرمائی۔ مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے عورتوں کے حقوق ادا کریں، اپنے عورتوں کے تمام ضرورتوں کو پورا کریں، اور عورتوں کو یہاں تک کہا کہ اپنے شوہروں کی خدمت کرنا تمہارے لیے نوافل سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، یہ اسلام کا ایک نقطہ نظر ہے، یہ اسلام کا ایک بہترین نظام عمل ہے جو مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا۔ اور ذرا دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ جو فرامین ہے، جو احادیث مبارکہ ہے، انہیں پڑھنے کے بعد پتا چلتا ہے آخر اسلام میں طلاق کیوں ہے، آخر اسلام کے اندر طلاق جیسی چیز کیوں آئی۔ اور ہندوستان کے اندر آج سے چند سال پہلے ایک اسی طلاق کو لے کر ایک بہت بڑا شور تھا، ایک بہت بڑا واویلا تھا، ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی جو ہے ہندوستان کے اندر بپا تھا، اور اس کے اندر جو ہے ہر ایک جو ہے جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ بول کر کے اپنا پورا جو ہے وہ اس کے اندر جو بھی خواہشات تھے وہ نکال رہے تھے، حتیٰ کہ بہت سارے مسلمان کہلانے والے اسلام کے اس نقطۂ نظر کی مخالفت کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اسلام کے اندر آخر طلاق کا معاملہ کیوں ہے۔ اس سے پہلے ذرا یہ دیکھیں جس بنیاد پر ہمیں رشتہ کرنے کا حکم دیا تھا، ہر باپ ذرا یہ دیکھے، ہر ماں یہ ذرا دیکھے، ہر وہ خاتون جو کسی کے نکاح میں ہے وہ بھی دیکھے، ہر مرد جس کے نکاح میں کوئی خاتون ہے وہ بھی دیکھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن بنیادوں پر نکاح کرنے کا حکم دیا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ بنیادیں آج ہے ہی نہیں، ان بنیادوں پر نکاح ہو ہی نہیں رہا۔ خدا کی قسم اگر اس بنیاد پر نکاح ہوتا تو کبھی طلاق کا نام ہمارے سوسائٹی میں نہ ہوتا، کبھی خلا کی نوبت نہ آتی، اور جس طریقے سے رسول کائنات علیہ
अलैहिस्सलाम ने निकाह करने का हुक्म दिया, अगर उसके मुताबिक भी अगर हम निकाह करते सुन्नत के मुताबिक, ये सारी तूफानी बदतमीजियां हिंदुस्तान के अंदर वुकू पजीर ना होती। हर तरह से मुसलमानों ने लापरवाही बरती, हर एतबार से मुसलमानों ने गफलत बरती, हर मोड़ पर मुसलमानों ने मजहब इस्लाम और तालीमात इस्लाम को पसे पुष्ट डाला, जिसकी बिना पर ये सारे मामलात हमारे सामने हैं। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकाह दीनदारी की बुनियाद पर करो, निकाह दीनदारी की बुनियाद पर करो। लेकिन आज दीनदारी को नहीं देखा जा रहा है। एक मर्द को इस एतबार से परखा जा रहा है कि उसके पास बैंक बैलेंस कितना है, उसके पास जमीन जायदाद कितनी है, उसके पास जो है उसके पास कमाई के जराए कितने हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया माल की बुनियाद पर निकाह करोगे तो अल्लाह तुम्हें तंगदस्त कर देगा, अल्लाह तुम्हें मोहताज कर देगा। अगर इज्जत के लिए निकाह करोगे तो फरमाया अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। और फरमाया गया कि अगर दीन के लिए निकाह करोगे, दीनदारी के लिए निकाह करोगे तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में भी और तुम्हारी औलाद की जिंदगी में भी बरकत अता करेगा। तारीख के झरोखे में झांक करके देखें, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का दौर खिलाफत है। रात के सन्नाटे में अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने मुनव्वरा के अंदर गलियों के अंदर गश्त लगा रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि मदीने मुनव्वरा के लोगों का हाल क्या है। तवज्जो फरमाइए, लोगों का हाल क्या है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक घर से गुजर रहे हैं तो आप रात के निस्फ पहर के अंदर एक खातून की, एक माँ और बेटी की आपने गुफ्तगू सुनी। माँ जो है अपनी बेटी से कह रही है, बेटी जरा दूध के अंदर थोड़ा सा पानी मिला ले ताकि दूध ज्यादा होगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे। माँ ने कहा, बेटी माँ के जवाब में कहती है, ऐ माई क्या तुम्हें नहीं मालूम ये दौरे खिलाफत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक का है। यहाँ भेड़ और बकरियां एक साथ चरा करती है, ये अदल का जमाना है, ये इंसाफ का जमाना है। तो माँ ने कहा कि बेटी उमर तो नहीं देख रहा है, पानी मिला ले ताकि आमदनी ज्यादा हो जाए, दूध ज्यादा हो जाए, दूध बढ़ जाए। तो उस नेक बेटी ने कहा, ऐ अम्मा क्या हुआ, उमर नहीं देख रहे। उमर का खुदा तो देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर फारूक मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरे दिन अपनी बेटे का रिश्ता उसी बेटी के लिए भिजवाया और वहां निकाह हुआ। अल्लाह का करना देखे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी गोद में एक ऐसे पतले जलील को पैदा फरमाया जिसे पूरी दुनिया उमर इब्न अब्दुल अजीज के नाम से याद करती है। यानी कि ये ईमानदारी, ये दीनदारी नस्लों का पता देती है। हमने रिश्ते ही बाजारों में हमने तलाश करना शुरू किया। मैंने खुद बनफ्से नफीस कई औरतों को, कई बूढ़ी खवातीन को, कई माओं को देखा है, वो अक्सर शाम के वक्त बन सवर करके बाजारों में जाती है। अगर कोई बाजार में अच्छी लड़की दिख जाएगी तो हम रिश्ता करवा देंगे, अगर कोई शादी के अंदर अच्छी लड़की नजर आएगी तो हम उसके यहाँ अपने बच्चे का रिश्ता करेंगे। तो याद रखें, कल तक निकाह मसाजिद से होते थे तो उनके आगोश के अंदर बेहतरीन बच्चे पैदा होते। जब से हमने रिश्तों को दुनियादारी और बाजारों के अंदर देखना और तलाश करना शुरू किया, उसके बाद नताइज हमारे सामने है। अलियाज़ु बिल्लाह, कुछ कहा नहीं जा सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया निकाह दीनदारी की बुनियाद पर करो। आज से चंद साल आपने अपने बड़ों को देखा होगा, आपने अपने बड़ों को देखा होगा, अपने दादा को, अपने वालिद साहब को जरा कभी पूछ करके देखें कि अब्बा जान या दादा जान आपके जमाने में निकाह किस बेस पर होता था। वो इतना कहेंगे, हमारे जमाने में
لڑکے کو دیکھتے تھے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، کام کرتا ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہے اور دیندار ہے، ایماندار ہے، تو ہم اپنی بچی کا رشتہ کر دیتے اور اللہ کے سپرد کرتے کہ یہ خود کما کر کے اپنی بچی کو پال لے گا، اپنی زوجہ کو پال لے گا۔ تو عزیزان محترم، آج وہ سارے معاملات ختم ہوئے، اور جب سے بازاروں کے اندر، جب سے قلبوں کے اندر، جب سے ہم نے اپنے رشتے شادیوں اور دیگر معاملات سے ہم نے جب سے جوڑنے شروع کیے، تو حال ہمارے سامنے ہے کہ چند دن ہی نہیں جاتے نکاح کو میاں بیوی کے اندر خلش پیدا ہو جاتی ہے، جھگڑے فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں جلدی سے آگے بڑھوں، اور دوسرا سب سے خطرناک، آج کل سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر رشتے طے ہو رہے ہیں، اور ماں باپ کی ماں باپ کی رضامندی کے بغیر نوجوان بچے بچیاں نکاح کو بہت اچھا اور نیا کلچر تصور کر رہے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب میں جلدی سے اپنے مین جو ہے عنوان پر آؤں، ذرا دیکھیں آخر اسلام کے اندر طلاق کیوں رکھا گیا اور یہ کیوں ضروری ہے۔ ذرا دیکھیں، بہت سارے مذاہب کو آپ دیکھیں، بہت سارے ریلیجنز کو آپ دیکھ لیں، طلاق کا وہاں نظام نہیں ہے، اور طلاق کا وہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی خواتین کو جو ہے ادھیڑ عمر میں، ان کی جوانی کے اندر، یا تو انہیں سولی پر ظلم و جبر کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے، یا انہیں جلا دیا جاتا ہے، یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے اسلام، اس مذہب اسلام کا کے اندر کتنی خوبصورتی ہے۔ دیکھیں ہم نے اپنے بچوں کا رشتہ کیا، اپنے بچوں کا رشتہ کرنے کے بعد دونوں طرف کے لوگ بڑے اچھے ہیں، نیک ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر جڑنے والا رشتہ ہمیشہ برقرار بھی رکھے۔ ممکن ہو سکتا ہے مرد کے اخلاق عورت کو پسند نہ آئے، عورت کا کردار مرد کو نہ پسند آئے، یا ہو سکتا ہے مرد کے اندر کوئی ایسی خرابی ہو جو اپنی زوجہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، یا پھر خاتون کے اندر کوئی ایسی جو ہے وہ اس کے اندر خرابی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو وہ تسلی بخش جو ہے وہ ازدواج کی زندگی کا سکون نہیں دے سکتی۔ تو کیا کریں گے آپ؟ یوں ہی زندگی بھر نکاح ہو گیا، کیا گھٹتے ہوئے زندگی گزاریں گے؟ کیا یوں ہی آپ سسکتے ہوئے زندگی گزاریں گے؟ کیا یوں ہی آپ بلک بلک کر کے زندگی گزاریں گے؟ ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو ہو گیا، اب جدائی کا کوئی راستہ نہیں۔ تو عزیزان محترم، تو مذہب اسلام نے کہا جب کسی رشتے کے اندر ایسی خرابی ہو جو ایک دوسرے کے اندر کسی صورت بن ہی نہیں رہی ہے، کسی صورت نبھانا ممکن ہی نہیں ہے، تو پہلے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اس مرد کو کہ تم روزے رکھنا شروع کرو، خاتون سے کہا روزے رکھنا شروع کرو تاکہ تمہارے جذبات قابو میں آ سکے۔ اگر یہ نہیں، اس پر بھی ممکن نہیں، تو تم اپنے بستر الگ کر لو تاکہ اس خاتون کو یا پھر اس مرد کو ایک سبق مل سکے، وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ لیکن ایسی خرابی ہے کہ جسے ختم کرنا ممکن ہی نہیں، یا پھر ایسے معاملات ہیں جنہیں سلجھایا جا سکتا ہے، تو اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ کا کلام کہتا ہے جب کسی رشتے کے اندر درار آ جائے، جب کسی رشتے کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو جائے، تو حکم یہ ہے عورت کی طرف سے ایک حکم بنایا جائے، مرد کی طرف سے ایک حکم بنایا جائے، وہ دونوں میاں بیوی کو بٹھائے اور بٹھا کر انہیں سمجھائے اور انہیں ملانے کی کوشش کرے، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اور اس کے بعد ہر ممکن انہیں ہر طرح سے سمجھایا جائے، لیکن پھر بھی نہیں بن پا رہی ہے، پھر بھی نہیں بن پا رہی ہے، تو اسلام اپنے آغوش میں آنے والوں کو یہ نہیں کہتا کہ تم سسکتے ہی رہ جاؤ، تم بلکتے ہی رہ جاؤ، اب تمہارے پاس یہ آخری راستہ ہے، عافیت کے ساتھ، احترام کے
کے ساتھ عزت کے ساتھ جو ہے تم یہ آخری حربہ یہ طلاق کا جو حکم ہے اسے استعمال کرو تاکہ تم بھی محفوظ ہو سکو اور یہ بھی محفوظ ہو سکے اور دونوں کو جدا کیا جاتا ہے. لیکن عزیزان محترم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان جب لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ اور دیگر جو ہے وہ طرح سے یہ معاملات آتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تمہیں اسی کے ساتھ نبھانا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے خاتون کو یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر مرد جو ہے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. جتنے آج کل جو ہے معاملات میاں بیوی کے ہیں اس میں کئی معاملات کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سارے معاملات میاں بیوی کے نا اتفاقی کی وجہ سے نہ بن پانے کی وجہ سے نہ رشتہ مضبوط ہونے کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو اسلام نے کہا تمہاری جانیں بڑی قیمتی ہے تمہاری جانیں بڑی عظیم ہے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو تم ایک دوسرے کی جانوں پر ظلم نہ کرو اللہ کے حدوں میں رہتے ہوئے تم آسانی کے ساتھ جدا ہو جاؤ. یہ ایک اسلام کا نقطہ نظر تھا. لیکن عزیزان محترم جنہیں اس کا حق اسے استعمال کرنا تھا وہ تو لوگ کر ہی نہیں رہے اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے رات میں شراب کے نشے میں تھے رات میں غصے میں تھے لڑائی جھگڑا ہوا اپنی بیوی سے کہہ دیا جا میں نے تجھے طلاق دے دیا میں نے تجھے طلاق دے دی. تو اللہ اکبر یہ سارے معاملات ہونے کے بعد بھی بہت سارے جوڑے ایسے ہیں بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو پھر بھی زندگی گزار رہے ہیں جو پھر بھی معاملات کو لے کر کے چل رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اب وہ اس کے ساتھ رہے گا تو وہ زندگی طلاق کی کہی جائے گی وہ زندگی زنا کی قرار دی جائے گی. تو اس لیے نکاح کرنے سے پہلے ہر مرد کو اتنا علم سیکھ لینا چاہیے کہ میری بیوی کے مجھ پر حقوق کیا ہے نکاح مضبوط کیسے ہوگا اور نکاح کیسے ٹوٹ جاتا ہے. جہاں آپ شادی کی تیاریاں مہینوں کرتے ہیں ایک مرد پر لازم ہے وہ ازدواجگی زندگی کے مسائل کسی عالم دین کے پاس جا کر سیکھے جانے اسلام میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے مجھ پر میری بیوی کے حقوق کیا ہے میری بیوی کے اس پر کیا حقوق ہیں یہ جانے اور اسلام کا یہ نقطہ نظر اپنی اولاد کو بتائیں. اللہ کا کلام کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن تم بیوی کا لباس اور بیوی تمہارا لباس ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے شادی ہو کر کے ہفتہ نہیں ہوا اس گھر کی ساری برائیاں اس گھر میں اس گھر کی ساری خرابیاں اس گھر میں. تو یہ حکم یہ دیا گیا کہ تم مرد اور عورت تم میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہو تم ایک دوسرے کی برائیوں پر ایک دوسرے کے عیبوں پر ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈالو اور نظر انداز کرو تاکہ تمہارا رشتہ برقرار رہ سکے. اگر تم انہیں کھول کر کے لوگوں کے سامنے سرعام لاؤ گے تو پھر اس کے اندر بہت سارے معاملات پیدا ہوں گے. ایک حساس اور ایک اہم عنوان ہے اس کے متعلق جتنا بھی ممکن ہو سکے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جانیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عزیزان محترم جہاں طلاق کے بہت سارے معاملات ہیں اس میں سب سے اہم ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسی ہی منگنی ہو گئی لڑکا لڑکی ایک آج کل تو فیشن بن چکا ہے گھومتے پھرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. گھومنا پھرنا پارکوں میں جانا فلمیں دیکھنا بازار جانا یا پھر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا. ابھی جو رشتہ قائم ہوا جو نسبت ہوئی جو منگنی ہوئی صرف منگنی ہوئی ہے آپ کی بیوی آپ پر حلال نہیں ہوئی یہ مرد آپ پر حلال نہیں اب بھی وہی پڑتا ہے. اب یہاں پر گھنٹوں بات چیت ساری جو خواہشات جب نکل جاتی ہے تب جا کر کے جب نکاح ہوتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. تو کہا جاتا ہے کہ ہر انسان
جو لڑکے لڑکیاں نکاح سے پہلے ہی گھوم پھر کر کے مل جل کر کے بات چیت کر کے وہ سارے مزے لوٹ لیتے ہیں، اب ان کے پاس رہ کیا جاتا ہے وہ نکاح کے بعد حاصل کرے سوائے طلاق کے، سوائے طلاق کے۔ تو لہذا اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو جن کی منگنی ہوئی، پہلی چیز تو یہ ہے، میرا عاجزانہ مشورہ یہ ہے کہ اس منگنی کی بلا کو سوسائٹی سے ختم ہی کر دیا جائے، اس کو ختم ہی کر دیا جائے، آسانی کے ساتھ مسجد میں نکاح ہو اور انہیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی تاکید کی جائے۔ اور یہاں یہ بھی بات میں ضروری سمجھتا ہوں، بہت سارے لوگ مسجد میں نکاح پڑھا کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے دین پر عمل کیا۔ میں ہر اس نوجوان سے کہتا ہوں، صرف مسجد میں نکاح کرنا ہی کمال نہیں، مسجد میں نکاح ہو تو اس شان سے ہو، مسجد میں نکاح ہو سیدھا تیرا اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر جایا جائے۔ شادی حال کی طرف بارات کا تصور، کھانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ نکاح ایسے ہونا چاہیے۔ ابھی کل ہی 2 دن پہلے بیجاپور کے اندر ایک ایسا نکاح ہوا جو تاریخ رقم کر رہا ہے کہ وہاں بہت بڑی فیملی نے مسواک، کھجور اور تسبیح پر اپنی بیٹی کو مسجد سے نکاح کرا کر گھر بھیج دیا۔ اب یہ مرد پر ہے کہ وہ جتنی اللہ نے اسے طاقت دی ہے وہ ولیمہ کرے، یہ سنت ہے۔ تو اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور سب سے اہم، آج 5 دسمبر ہے، کل 6 دسمبر ہے، ہندوستان کی تاریخ کا یہ وہ سیاہ دن ہے جس کے اندر ہندوستان کے عدلیہ نے ظلم و جبر کے ساتھ، تمام شواہدات کے باوجود، تمام ثبوتوں کے باوجود، جو بابری مسجد ہے اس کے خلاف جو فیصلہ ہوا، ہندوستان کے اندر مسلمان جب تک زندہ رہیں گے یہ کہتے رہیں گے کہ مسلمانوں سے بابری مسجد ظلمن لی گئی اور بابری مسجد کو ظلم کے ساتھ، طاقت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ہم اس دن کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کئی ہندوستان کے اندر وہ ایک ہی بابری مسجد نہیں جو ایودھیا میں تھی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو ہماری یوں ہی غفلت، ہماری یوں ہی لاپرواہی، ہماری یوں ہی مساجد سے دوری رہی تو ہر مسجد بابری مسجد کی شکل اختیار کر جائے گی۔ تو اللہ کا کلام کہتا ہے مساجد کے اندر مساجد کو آباد کرو، اور وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ مساجد آباد ہوں گی سجدوں سے ہوں گی، مساجد آباد ہوں گی ذکر اللہ سے ہوگی، مساجد آباد ہوں گی تو اللہ کے کلام سے ہوں گی۔ اگر یہ نہیں صرف مسجد بنا کر کے مسجد کو ویران کر دیں گے تو وہ دن دور نہیں، ہمارے بعد کی چند نسلیں ہماری ہر مسجد کو ویران کر دیں گی۔ اگر مسجدیں بابری مسجد کا اگر ہمارے سینوں کے اندر دکھ ہے، تکلیف ہے، تو اس کا ازالہ اپنی مساجد کو آباد کر کے ہم کر سکتے ہیں۔ اس کا ازالہ ہم اپنی مساجد کو بھر کر کے کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بابری مسجد تھی، ہم اپنی مساجد کو ایسے تحفظ فراہم کریں گے کہ دوبارہ ہندوستان کے اندر یہ ظالم و جابر حکمران سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور مسلمان جب سجدوں کے اندر سجدوں سے اپنی طاقت کو بڑھائیں گے، وہی طاقت اصل طاقت ہے جو ہم نے بدر میں دیکھی، جو ہم نے کربلا میں دیکھی۔ طاقت چاہے جتنی ہی طاقت کے ساتھ آئے حکمران، لیکن جب مسلمانوں کے اندر اللہ رب العزت کی مدد ساتھ ہوتی ہے تو وہ نہتے بھی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکراتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم اللہ کے رسول کا اسلام زندہ باد۔ اور یہ کیا ہمیں مٹائیں گے؟ گجرات کے قاتل چھاتی پہ بڑھ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا